بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے۔ صدر پاکستان ڈٹ گئے ہیں اور صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 ممبران کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ ایسا کیا ہوا کہ واپس دفتر جا کے الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط جاری کرنا پڑا صدر پاکستان کو منت سماجت کا؟ آج ہے بڑی دلچسپ صورتحال۔ وہ سکندر سلطان راجہ جو کہتا تھا کہ میں صدر سے ملنے نہیں جاؤں گا، آج اپنے 4 ممبران کے ساتھ گیا، 1 گھنٹے تک صدر کے پاس رہا اور پھر اس کے بعد واپس گئے۔ پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان کی صدر پاکستان سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان پہنچے چیف الیکشن کمشنر کے پاس اور پھر واپس صدر پاکستان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ جو اصل خبر ہے کون سی 3 تاریخیں سجسٹ کی گئیں اور صدر عارف علوی کس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا آپ جائیں اور صدر پاکستان سے ملاقات کریں۔ 11 فروری کی جو تاریخ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی تھی، کسی صورت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اپریشیٹ نہ کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایسے نہیں معاملات چلتے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کو نیا آئین تحریر نہ کریں۔ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ آج کل آئی پی پی کا جو مختلف ٹرینڈ ہے، وہ سابق پی ٹی آئی کا تھا، تو آج کل وہ آئی پی پی کے ٹرینڈ چلاتے ہیں، پیڈ جو ٹرینڈ جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا کے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بس مجھے دیں، میں آئین پاکستان پڑھ لوں اور آئین پاکستان پڑھنے کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ ہمیں تو 10 سال ہو گئے، 3 سال ہم نے یونیورسٹی میں دھکے کھائے اور اس کے بعد جو پریکٹس ہے، تو 10 سال آئین پڑھ کے ہمیں تو وہ کوئی شک نہیں ملی کہ جس میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہو۔ یہ کون سی؟ پھر مجھے خیال آیا اچھا یہ تو بات کر رہا ہے اس آئین کی جو عطا تارڑ والا آئین ہے، جو صرف الیکشن کمیشن کی لائبریری میں ملتا ہے، وہ آئین اور کہیں نہیں ہے، جس کے بارے میں آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی نیا آئین تحریر کیا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے خود سے تاریخ دے کے نیا آئین تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آج ان کی جانب سے کہا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے بعد جو صدر عارف علوی ہیں، ان کے پاس ایوان صدر میں اٹارنی جنرل آف پاکستان پہلے پہنچے، ان کی جانب سے بریفنگ دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر۔ اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر الیکشن کمیشن کے لوگ تھے، چیف الیکشن کمشنر اور ان کے پہلے تو کہا جا رہا تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن جائے گا، پھر بعد میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان کو کہا کہ آپ چیزوں کو ایزی نہ لیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے آپ کے خلاف ایک پورا فیصلہ عمر عطا بندیال دے کے گئے تھے، وہ تو بھلا ہو کہ سپریم کورٹ میں تقسیم تھی، آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو بینچ ہے، اب یہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا، تو آپ کو خود جانا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے سیکرٹری کو بھیج دیا تو الیکشن کمیشن سے مراد، جب الیکشن کمیشن کہہ دیا تو الیکشن کمیشن سے مراد چیف الیکشن کمشنر اور 5 ممبران ہیں، 4 ممبران ہیں، یہ 5 لوگ مل کے الیکشن کمیشن بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے مراد چیف الیکشن کمشنر و ممبران ہیں، آپ سب نے جانا ہے، صرف چیف الیکشن کمشنر کے جانے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، سیکرٹری الیکشن کمیشن والی تو اب بات ہی چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ معاملہ گلے پڑ جائے گا۔ پھر چیف الیکشن کمشنر بھی اور ان کے جو تمام ممبران ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی وہاں پر، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی ملاقات میں اور بھی اہم شخصیات وہاں پر موجود تھیں، چونکہ سیاسی شخصیات کا تو روک دیا تھا چیف جسٹس قاضی فیض نے کہ کوئی کسی سیاسی پارٹی کا وہاں پہ شخص نہ ہو۔ اب سیاسی پارٹی کی اگر کوئی شخصیت نہیں تھی تو کوئی اور شخصیت ہوگی، لیکن میڈیا ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اور شخصیت بھی تھی۔ ساتھ پیرالل جو میٹنگ ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی جاری تھی۔ صدر پاکستان سے ملاقات میں اب میڈیا یہ کہتا ہے، جو سرکاری میڈیا ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 3 تاریخیں رکھی گئیں صدر کے سامنے، 28 جنوری، 4 فیب اور 11 فیب، یہ 3 تاریخیں رکھی گئیں اور صدر پاکستان کو کہا گیا کہ ان میں سے ایک چوز کریں۔ صدر پاکستان نے کہا نہیں، آپ آج سے گنتی شروع کریں اور 54 دن کے اندر کی تاریخ دیں۔ میں نے 6 نومبر کی تاریخ دی تھی، تجویز کی تھی، جس پر آپ نہیں آئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج واضح کہہ دیا ہے کہ انتخابات کروانا یا اس کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے۔ میں نے تاریخ دی تھی، اب اگر نومبر میں نہیں ہو سکتا تو اس کو دسمبر میں کر دیں، جنوری کے پہلے ہفتے میں کر دیں۔ اس طرح کی کو صدر پاکستان کی جانب سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان ڈٹ گیا۔ صدر پاکستان نے کہا کہ مزید اب ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج سے 11 فروری کو گنیں تو 102 دن، تو پھر تو نہ 90 دن نہ 54 دن، اور سیدھا 102 دن مزید آگے کر دیں۔ پہلے جو 60 دن گزر چکے ہیں، تو اس طریقے سے تو معاملات نہیں چلتے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 28 جنوری 4 فروری اور 11 فروری کی تاریخوں پر رائے دی، تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کو انتخابات کو موزوں قرار دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صدر سے ملاقات کے بعد ایوان صدر سے روانہ ہو گئے، الیکشن کمیشن پہنچے جہاں انہوں نے صدر مملکت کو خط لکھا۔ وہ خط بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دن آ گئے کہ سکندر سلطان راجہ کو اتنا ادب سے خط لکھنا پڑا۔ الیکشن کمیشن کے خط میں جو سرکاری ذرائع ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ جب ایوان صدر سے چلے گئے، چیف الیکشن کمشنر نے وہاں سے بیٹھ کے خط لکھا، جبکہ یہاں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی ملاقات جاری رہی صدر پاکستان کے ساتھ۔ صدر پاکستان سے ملاقات کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو جا کے پیغام پہنچایا صدر پاکستان کا، چیف الیکشن کمشنر کو جا کے بتایا کہ صدر پاکستان اس تاریخ پر راضی نہیں ہو رہے اور صدر پاکستان نیچے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر صورت چونکہ مانی آپ نے مشاورت کرنی ہے لیکن الیکشن کی تاریخ دینی صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے۔ اب جو صدر پاکستان کو خط لکھا سکندر سلطان راجہ نے، اناؤنسمنٹ آف ڈیٹ فار ہولڈنگ اپ کمنگ جنرل الیکشنز ایکسیلنسی، السلام علیکم، may I draw your kind attention to the order of the August Supreme Court of Pakistan 2 نومبر 2023 passed in constitutional petition number فلاں فلاں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیٹ دی اے سی پی میٹ ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹوڈے اینڈ دی ڈیٹ آف ہولڈنگ جنرل الیکشن ان پاکستان بی اپوائنٹڈ ان دس ریگارڈ دی اٹارنی جنرل فار پاکستان ول ارینج سچ میٹنگ اینڈ شیل پرووائڈ ٹو دا پریزیڈنٹ دس کورٹس آرڈر آف 23 اکتوبر، اور جو آج کا آرڈر ہے وی ایکسپیکٹ دیٹ دی میٹر بی اپوائنٹنگ ڈیٹ فار ہولڈنگ جنرل الیکشن شیل بی سیٹلڈ ایٹ دس کورٹ ول بی انفارم ٹمارو دیٹ۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا گیا کہ 3 نومبر تک ہم نے ہر صورت اس کو کرنا ہے۔ ان آرڈر ٹو کمپلائی ود دی ڈائریکشنز کنٹینڈ ان دی سبجیکٹ آرڈر آف دی اپیکس کورٹ، دی کمیشن آفٹر ڈیو ڈیلیبریشن ہیئر بائی پروپوز فار اپوائنٹمنٹ آف ڈیٹ 11 فیبرری فار جنرل الیکشن ٹو دا نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی، کہ ہم جناب آپ کو یہ سکندر سلطان راجہ کے دستخطوں سے یہ جاری کیا گیا کہ ہم تجویز کرتے ہیں 11 فروری کی تاریخ۔ یہ کس کو؟ صدر پاکستان کو لکھا گیا، اور صدر پاکستان کو کہا گیا جی کہ ہم 11 کی تاریخ کو تجویز کرتے ہیں اور آپ مہربانی کر کے کسی ایک بات پہ آ جائیں۔ صدر پاکستان کی جانب سے چونکہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، صدر مملکت کی اپنی قانونی ٹیم سے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقات سے متعلق مشاورت اس وقت جاری ہے۔ اٹارنی جنرل بھی چیف الیکشن کمشنر کا پیغام لے کے ایوان صدر پہنچ چکے ہیں، الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخ پر غور جاری ہے۔ اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان درمیان میں ایک جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں وہ کبھی ایوان صدر میں کبھی وہاں، اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو صدر پاکستان کی قانونی ٹیم ہے وہ پہنچی ہوئی ہے ایوان صدر، اور صدر پاکستان اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ اس قانونی ٹیم میں بابر امان ہو سکتے ہیں، علی ظفر ہو سکتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو سکتے ہیں، حامد خان صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی قانونی ٹیم کے حوالے سے جو ایوان صدر کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان اس وقت اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ عمران خان جس کا لیڈر ہے اس صدر کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کے آیا ہے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 ممبران، وہاں کوئی بھی بات طے نہیں ہوئی، وہاں پر کسی بات پہ رضامندی نہیں ہوئی، اور جو الیکشن کمیشن ہے چونکہ اب کمٹمنٹ ہے نا، کمٹمنٹ یہ ہے کہ اگلوں کو تاریخ دی ہوئی ہے۔ راجہ ریاض جیسے بندے کو پتا تھا کہ 15 فروری سے یا 4 دن پہلے ہوگی یا 4 دن بعد میں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جنوری کے آخری ہفتے کا کہا جا رہا تھا، ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں سارا حلقہ بندیوں کا تمام معاملہ مکمل ہو جائے گا، تو 28 پھر 28 بھی نہیں، آپ 4 بھی نہیں کرتے، پھر 4 سے اب سیدھا 11، تو یہ کس کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ جی اس کو پہلے بری کروایا جائے، ان کی سزائیں سسپینڈ ہوں، پھر ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف دلوایا جائے۔ پھر یہ تو کوئی سلسلہ نہ ہوا نا، یہ تو پھر اپنی مرضی ہوئی۔ جب آپ کو یہ سارا کچھ تھا اور پوری قوم یہ جانتی ہے کہ جنہوں نے انتخابات کی راہ میں اتنی رکاوٹیں ڈالیں وہ آگے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب جنہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے کے بعد تمام لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، جو کل تک صدر پاکستان کو عبوری صدر کہا کرتے تھے، صدر پاکستان کو کہتے تھے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو صدر پاکستان کی جانب سے یہ بھی بار بار کہا جاتا تھا کہ آئین اور قانون ہر صورت جو ہے وہ صدر پاکستان آئین اور قانون کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کے حالات پہلے خراب ہیں، ملک میں عدم استحکام لانا چاہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق بات چلی ہے، اور جو معاشی جو فگرز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری تھیں، اور عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ عدم استحکام تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک یہ انتخابات کا معاملہ نہیں ہو جاتا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر پاکستان سے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی ملاقات ابھی جاری ہے اور قانونی ٹیم کی مشاورت بھی، اس میں کوئی بڑے بریک تھرو کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اعلان ہوتا ہے اور کون سی تاریخ پر فیصلہ آتا ہے اور کون سی تاریخ کی منظوری ملتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صدر پاکستان اپنا پہلے دباؤ سے فری تھے، نہ اب وہ ان کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دباؤ نہیں ہے۔ اور لیکن جو کچھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا تو صدر پاکستان کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر میں عمران خان کا کہا مانتے اور میں ان کی بات مانتے ہوئے آئین کے تحت اپنی ذمہ داری نبھا دیتا، اس کے بعد جو ہونا تھا وہ دیکھی جاتی، تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کارروائی کا صدر پاکستان کے بارے میں الفاظ استعمال نہ کرتی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔